اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم عزیزوں، آج ہم اس بات پر ڈسکس کریں گے کہ جو بچے قرآن کریم پڑھتے ہیں اور اللہ رب العزت ان کو قرآن کریم کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، وہ بچے قرآن کریم کی تعلیم میں کمزور کیسے رہ جاتے ہیں، اس ٹاپک کے اوپر ہم آج کی ویڈیو بنا رہے ہیں۔ تو لہٰذا تمام والدین سے گزارش ہے اور ان طلباء سے گزارش ہے جو قرآن کریم حفظ کر رہے ہیں یا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ ویڈیو بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اس میں یہ عرض کرتا چلوں کہ قرآن کریم اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور اللہ رب العزت کا کلام دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے، اور اللہ رب العزت اس کائنات میں سے بہترین لوگوں کو چنتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کا انتخاب فرماتے ہیں کہ وہ قرآن کریم کو یاد کرنے کا سبب بنے اور قرآن کریم کی تعلیم کو حاصل کریں۔ تو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ جتنی زیادہ اہم کتاب ہے اتنی زیادہ اس کے لیے اپنی ذات سے اہمیت دینا، اپنی ذات سے اس کی اہمیت دینا۔ مثال کے طور پر قرآن کریم جب بھی ہم پڑھنے لگیں تو اس کے لیے باقاعدہ باوضو ہونا، کیونکہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ قرآن کریم کو بغیر طہارت کے ہاتھ بھی نہ لگایا جائے۔ واضح آیت ہے لا یمسہ الا المطہرون۔ تو قرآن کریم کو پڑھنے سے پہلے باقاعدہ ایک دعا سکھائی گئی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کسی کتاب کو پڑھنے سے پہلے یہ حکم نہیں کہ یہ دعا پڑھی جائے، لیکن جب قرآن کریم کو کوئی بھی مسلمان پڑھے گا تو اس پر یہ واجب ہے کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، باقاعدہ قرآن کریم میں ایک آیت ہے فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی جب قرآن کریم کی تلاوت کی ابتدا کی جائے تو پھر جو ہے باقاعدہ اللہ رب العزت سے شیطان سے پناہ مانگی جائے۔ اور اسی طرح ایک جگہ فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، یعنی جب تم قرآن کریم کو پڑھو تو خاموشی کو اختیار کرو۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس میں اللہ رب العزت یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ قرآن کریم کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ بہت زیادہ اہم کتاب ہے۔ اس کو جب بھی پڑھیں باقاعدہ پاکی کو اختیار کریں، اس کے بعد باقاعدہ طور سے اللہ رب العزت کی پناہ میں آ جائیں، شیطان مردود سے پناہ مانگیں، اس کے بعد قرآن کریم کو پڑھا جائے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لازمی چیز ہے کہ اپنا لباس وہ لباس پہنا جائے کہ جو لباس اللہ رب العزت کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بہت زیادہ قریب ہے۔ تو اس کا بھی اہتمام بہت ضروری ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی لباس میں کیا رکھا ہے، لباس تو آپ کوئی بھی پہن لیں۔ نہیں، میں عرض کرتا چلوں کہ لباس کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ جیسے بچہ اگر اسکول جائے اور وہ یونیفارم کی جگہ گھر کا لباس پہنے تو اسکول والے اس کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اسی طرح کسی دعوت میں جائے تو وہاں کا لباس پہنا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ طور سے ایک منظم اور سنت کے قریب ترین لباس کو پہنا جائے، جس کو دیکھ کر اللہ رب العزت بھی خوش ہوں
کہ یہ بچہ میرے کلام کو پڑھنے کے لیے اب تیار ہو گیا ہے۔ یہ تو چند وہ چیزیں تھیں جو کہ ایک اہمیت رکھتی ہیں قرآن کریم کو پڑھنے سے پہلے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں چند باتیں اور آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اس کے لیے قرآن کریم جس کو بھی پڑھنا ہے اس کو ضروری ہے کہ وہ پاکیزہ غذا کو کھائے، حلال غذا کو کھائے۔ عام طور سے ہمارے ہاں اللہ رب العزت معاف فرمائے، یہ جو KFC اور میکڈونلڈ اور یہ دوسری تیسری فرینچائز جو آ گئی ہیں، ان کے ہاں اس چیز کا بالکل اہتمام نہیں کیا جاتا کہ ذبح کرتے ہوئے باقاعدہ تکبیر پڑھی جائے اور جو ہے سارے معاملات کیے جائیں۔ جو ضروری احکامات ہیں ان چیزوں کو مد نظر رکھا جائے۔ چنانچہ ہمارے وہ گھرانے جن گھرانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے دولت کی فراوانی رکھی ہے، ان کے جو حافظ بچے ہوتے ہیں ان کو کبھی میکڈونلڈ سے، کبھی جناب پیزا ہٹ، جناب کبھی کسی فرینچائز، کبھی کسی چیز سے آرڈر کرا کے ان کو کھلایا جاتا ہے، جس سے نورانیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو میں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ قرآن کریم کی تعلیم کو حاصل کرنا اور پھر اس کو یاد رکھنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہماری غذا پاکیزہ ہو۔ جیسے کہ پہلے زمانے میں باقاعدہ مائیں ذکر کر کر اللہ رب العزت کو یاد کر کر غذائیں بچوں کے لیے تیار کیا کرتی تھیں اور پھر وہ کھانے کھلائے جاتے تھے اور پھر اسی طرح محنت ہوتی تھی۔ تو یہ آج کل کے دور میں اس کے اوپر ہمارا بالکل دھیان نہیں ہوتا، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچے سے وہ قرآن کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو میں اس پہ بھی گزارش کروں گا کہ اس کو بھی بہت زیادہ اہمیت دی جائے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ نمازوں کا اہتمام۔ نماز ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی عام مسلمان بھی نماز نہ پڑھے تو اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے بہت زیادہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ باقاعدہ لعنت برستی ہے اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی، اور اس کے اوپر نحوست آ جاتی ہے۔ تو اگر ایک بچہ جو قرآن کریم کی تعلیم کو حاصل کرنے لگا ہے اور وہ اگر نماز سے دور ہوگا اور نماز سے غافل ہوگا تو آپ بتائیے کہ کیسے اس کو قرآن کریم یاد ہوگا۔ تو اس کا بھی بہت زیادہ اہتمام ضروری ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے ساتھ تربیت والا معاملہ رکھنا، ان کے دوست کون ہیں، وہ کن سے مل رہے ہیں، آیا وہ کوئی غلط زبان تو نہیں استعمال کر رہے، کوئی برے الفاظ تو نہیں منہ سے نکال رہے، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ کیونکہ قرآن کریم جو ہے یہ علم روحانی ہے، اور علم روحانی کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتا جہاں پر اللہ تعالیٰ کے احکامات ٹوٹتے ہوں، جہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں چھوٹتی ہوں۔ آج ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو حفظ کرانا چاہ رہے ہیں اور قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرانا چاہ رہے ہیں، ہم نے یہ فیصلہ کر لیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم خود بھی ایسے اعمال کو ترک نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر اگر ہم اپنی اولاد کے سامنے جھوٹ بولیں گے یا کوئی ایسا عمل کریں گے جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے گا تو کل کو بچہ بھی وہی کرے گا۔ آج والدین یہ تو سوچ لیتے ہیں کہ ہمارے بچے بہت زیادہ نیک ولی اللہ بن جائیں، لیکن ہم آزادی سے زندگی گزاریں، ہم جیسے چاہیں اپنی آزادی کی زندگی گزاریں، تو ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ جو بچے ہیں، یہ جو اولاد ہے، یہ بھی اللہ رب العزت نے آپ کے بدن سے ہی نکالی ہے۔ اور جیسے کہ ایک مثال عرض کروں کہ آم کے درخت پر کبھی کیلا نہیں لگا کرتا اور کیلے کے درخت پر کبھی آم نہیں لگتا، تو جیسے والدین اعمال کریں گے ایسے ان کی اولاد کے اندر اس کے اثرات آئیں گے۔ تو اگر جو والدین اپنے بچوں کو حفظ کرانا چاہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں، صلحاء والی زندگی کو اپنائیں، اس زندگی کو اپنائیں جو سنت کے قریب تر ہو، تاکہ جب بچے اس کو دیکھیں اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر متوجہ ہو اور قرآن کریم یاد ہو۔ ایک گزارش یہ کروں گا
کہ جو بچے حفظ کر چکے ہوتے ہیں ان میں بھی بہت زیادہ یہ محسوس کیا گیا کہ ان کی منزلیں بھول جاتی ہیں، ان کی منزلیں یاد نہیں رہتی اور قرآن کریم بعد میں بھول جاتا ہے۔ تو اس کی جو بہت بڑی وجہ ہے وہ بھی یہ اعمال ہیں، یعنی حفظ کرنے کے بعد والدین سمجھتے ہیں کہ اب ہماری طرف سے آزاد ہے بچہ، حفظ مکمل ہو گیا، اب جیسے چاہے زندگی گزارے۔ حفظ کرنے کے بعد اس کو یاد رکھنا یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے، ورنہ جتنی اس کے فضائل ہیں قرآن کریم کو یاد کرنے کے، جتنے انعامات ہیں، وہ بالکل تبدیل ہو کر نقصانات میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا میری ایک یہ بھی گزارش ہے کہ جو بچے حفظ کر چکے ہیں وہ روزانہ کی منزل کی پابندی رکھیں، کم سے کم حافظ قرآن جو ہے وہ 3 سپارے روزانہ کے دہرائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کے اندر ان اعمال کو اختیار کرے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ اگر ان اعمال سے دور ہوگا، اپنی زندگی کو غیروں کے طریقے پر ڈال دے گا، تو قرآن کریم اس سے جاتا رہے گا اور یاد نہیں رہے گا۔ تو یہ بھی ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس پر مجھے بھی عمل کی توفیق فرمائے، اور جو کہا سنا ہے سننے والوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ کے جو ویڈیوز ہیں اس کے اندر مزید کچھ باتیں ڈسکس ہوں گی، اور آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اگر کوئی آپ کسی ٹاپک کے اوپر مجھ سے بات کروانا چاہیں تو ضرور کمنٹس باکس میں لکھیں، انشاءاللہ بضرور بہترین طریقے سے سمجھایا جائے گا۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق۔